ابھی تک جو ہم نے بتایا وہ سورہ آل عمران کے بارے میں تھا کہ سورہ آل عمران ہے کیا۔ اب سورہ آل عمران کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، آپ سورہ بقرہ پڑھے ہوں گے تو شروع میں نے بتایا تھا کہ الف لام میم کیا ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ باقی بالتفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، جو کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اس نے وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا۔ یہاں پر دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا مولا اور مددگار ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وہ دعا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں جو فرما رہا ہے یہ اس دعا کی استجابت ظاہر ہے، استجابت ہے یعنی دعا کی مقبولیت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا، دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو پیش کر دی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائی جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر غلبہ حاصل کیا۔ اس طریقے سے جو دعا ہوئی وہ دعا کی مقبولیت ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اس کی تھوڑا سا ہم پس منظر بیان کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک جماعت آیا تھا۔ ان کا سردار عاقب عبد المسیح تھا، اور ان کا جو عالم تھا وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ انہوں نے کئی روز مدینہ منورہ میں قیام کیا، کئی روز مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرتے رہے۔ وہ کبھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ کبھی وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کبھی وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان فرماتے، اور یہ فرماتے کہ دیکھو جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن لو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے، وہ لوگ یہ تسلیم جو ہے نا نہیں کرتے تھے، اور عناداً دشمنی کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے چلے گئے کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے، عیسائیوں کا جو عالم تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے جواب دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ قرآن مقدس میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، اور آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ جب اللہ کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ ہے، تو حضرت عیسیٰ خدا کیوں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو
آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان شیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات کہی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخلیق کیے ہوئے روحوں میں سے ایک روح ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے تخلیق کیے ہوئے روحوں میں سے ایک روح ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے اور عناداً کیا کرتے تھے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اسی کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بیٹے اور بیوی کا اعتقاد رکھتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر فرمایا، یعنی سورہ آل عمران ہی میں تفصیل سے ذکر فرمایا کہ جب ان تمام دلائل کے باوجود عیسائی اپنے ہر دھرمی پر قائم رہے تو پھر رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا دعوت دیا، مباہلہ کی دعوت دی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلیل پہ دلیل دیے جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ صفات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ لوگ ہر دھرمی پر اتر آئے، جب نہیں مانے یہ لوگ، میرے آقا دلیل پہ دلیل دیے چلے گئے، وہ لوگ نہیں مانے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دی، لیکن وہ آپ سے مباہلہ کرنے کی استطاعت نہ رکھے، جرأت نہ کر سکے، اور وہ لوگ کیا چلے گئے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ حضرت اللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے مقدس نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اس لیے کہ جو خدا ہوگا وہ بیٹا نہیں ہوگا، جو خدا ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، اور جو خدا ہوگا وہ کبھی پیدا ہوگا نہیں، اور جو انسان ہوگا وہ پیدا بھی ہوگا، وہ بیٹا بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ کیا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ آپ دیکھیں الف لام میم، الف لام میم کے تعلق سے یہ تو جانتے ہیں کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے نا۔ بعض علماء نے کہا کہ سورہ کی ابتدا میں ان حروف کو تنبیہ کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دوسرے علماء نے یہ بھی کہا کہ ان حروف کی اور تعویلات، بعض علماء کرام نے ان حروف کی اور تعویلات کی ہے، یعنی کچھ اور اس کے معنی بتائے ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا علم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اور یہ حروف مقطعات کی جو حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی کیا ہے۔ اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو مستحق عبادت ہو۔ حی کا جو معنی ہوتا ہے وہ صاحب حیات کے ہوتا ہے۔ اچھا، قیوم کا جو معنی ہوتا ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا اور اس کو وجود بخشنے والا ہوتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بالاتفاق یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا بالحق، کے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ،
جو کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جو چیز ان سے پہلے نازل ہو چکی ہے وہی کون ہے؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا. یعنی یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہ قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس جس کی تصدیق کر رہی ہے اس سے مراد بھی کیا ہے؟ توریت اور انجیل ہے. میں توریت اور انجیل کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں گا، بتاؤں گا کہ توریت کیا ہے اور انجیل کیا ہے. دیکھیے موجودہ جو انجیل ہے یہ یا توریت ہے، یہ تو آپ یہ جان لیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس میں تبدیلی ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے تھے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عیسائی اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ پیسے سے احکام شرعیہ کو بدلتے تھے. یعنی فتویٰ کچھ اور دینا ہوتا تھا، لیکن مالدار اگر آ جاتے تھے تو پیسہ کی بنیاد پر وہ فتویٰ کو چینج کر دیا کرتے تھے، ہے نا، اصل پر نہیں ہے. حالانکہ جو اصل ہے توریت اس کی تو تصدیق ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تصدیق فرمایا ہے، اور کیا نام ہے قرآن مقدس بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو جو اصل توریت اور انجیل اس کی تصدیق ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے. اور موجودہ جو انجیل ہے اس میں کیا ہے کہ انجیل کی کچھ باتیں ہیں، واقعی جو انجیل اور توریت کی کچھ باتیں اس میں موجود ہے، لیکن اکثریت کی تعداد یہ ہے کہ یہ لوگ من سے گڑھ لیے ہیں یا واقعات کو اس میں ذکر کر کے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ان لوگوں نے اس میں تذکرہ کر دیا ہے. لہذا انجیل اور توریت جو ہے نا اصل حالت پر ابھی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، آگے دیکھیں، ہاں اس آیت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ حی ہے اور تمام نظام عالم کو قائم فرمانے والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے. لہذا سب کے سب اس کے محتاج ہیں. ظاہر سی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا تو سب کے سب اس کے محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. موجودہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، آج کے دور میں بھی جو انجیل موجود ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی اور ان کو سولی دی گئی اور وہ درد سے چلائے. ظاہر ہے کہ جس کو سولی دی جائے وہ اللہ خدا ہو نہیں سکتا، جس کو بھوک لگے اس کو وہ خدا ہو نہیں سکتا، جو درد سے چلائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا موجودہ انجیل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. موجودہ انجیل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پھر آواز کے ساتھ چلا کر جان دے دی. مطلب یسوع کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو جب چلا کر کے جان دے دی، مطلب کیا ہے کہ وہ مدد کے لیے تڑپے. یسوع نے پھر بڑی آواز کے ساتھ چلا کر کے جان دے دی. تو جو چلائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. جمہور مفسرین کا اجماع ہے، میں نے بتایا کہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے. تنزیل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں تنزیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بتدریج یعنی دھیرے دھیرے کسی چیز کو اتارنا. قرآن مجید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرورت کے حساب سے 23 سال میں نازل ہوا. اور حق کا معنی یہ ہے کہ صدق، اور قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئیاں سب صادق ہیں. یعنی قرآن مقدس میں جتنی بھی ساری چیزیں سب کے سب صادق ہیں. اسی وجہ سے تو قرآن مقدس کو قرآن مجید کو حق کہتے ہیں. قرآن مجید کو حق کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس میں جس چیز کا تذکرہ ہے سب کے سب کیا حق ہے. اب دیکھیں یہاں پر اب توریت کے بارے میں ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. بعض علماء کرام نے کہا، دیکھیے توریت کا لفظی معنی اور مصداق اس کی تحقیق کی دیکھیں. بعض علماء کرام نے کہا کہ دیکھو توریت کا لفظ جو ہے نا توریہ سے ماخوذ ہے، اور توریہ کا معنی ہوتا ہے کنایہ. چونکہ توریت میں زیادہ تر مثالیں موجود ہیں اس لیے اس کو توریہ کہا گیا.
بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ دیکھیے توریت جو ہے نا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں توریت کا معنی شریعت ہے، اور یہی عبرانی زبان کے تعلق سے اکثریت کی رائے ہے کہ توریت کا ہے عبرانی زبان کے لفظ ہے۔ الحمدللہ میں نے توریت، زبور اور انجیل کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا، الحمدللہ اس کی زیارت بھی کی، اس کا بوسہ بھی لگایا، اپنے ماتھوں سے بھی لگایا۔ آپ کو بھی دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چلے جائیں کہ چھوچا مقدسہ، وہاں پر جامع اشرف مختار احمد لائبریری ہے، اس لائبریری میں آپ جانے جب بھی موقع ملے کہ چھوچا شریف جائیں، جب بھی موقع ملے مختار اشرف لائبریری میں جائیے آپ، جامع اشرف میں، جس کو خانقاہ کی بلڈنگیں کہی جاتی ہے، اسی میں بہت بڑا مدرسہ ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں جا کر کے لائبریرین سے جا کر کے بولے کہ بھائی مجھے توریت، انجیل اور زبور کی زیارت کروائیے، اور الفی قرآن بھی الحمدللہ اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ الفی قرآن مطلب قرآن مقدس کی ہر سطر الف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی بھی میں نے زیارت کی، ساری کتابیں وہاں پر موجود ہیں، آپ جائیں، کبھی بھی جائیں تو وہاں جائیں، جا کر کے اس مقدس کتابوں کی زیارت کریں۔ توریت جو ہے نا الحمدللہ میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے، ایک نہیں کئی بار زیارت کی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے توریت جو ہے نا موجودہ بائبل جو ہے نا، بائبل کا ایک حصہ ہے، کتاب مقدس یعنی بائبل کے دو حصے ہیں، غور سے سنیں گے، بائبل کے دو حصے ہیں، ایک حصہ کا نام پرانا عہد نامہ ہے اور دوسرے حصے کا نام نیا عہد نامہ ہے۔ جو پرانا عہد نامہ ہے یہ نئے عہد نامے کے بنسبت کیا ہے؟ ضخیم ہے، یعنی موٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بائبل دو جلد میں ہے، جلد جس کا نام پرانا عہد نامہ، دوسرے جلد کا نام نیا عہد نامہ۔ جو پہلا عہد نامہ ہے، پرانا عہد نامہ ہے، یہ کافی موٹی کتاب ہے، اور نیا عہد نامہ یہ کہا پتلی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تمام بائبل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، لیکن یہودیوں کی مذہبی کتاب صرف اور صرف پرانا عہد نامہ ہے۔ اب دیکھیں علماء یہود نے عہد نامہ قدیم کو، بائبل کی دو قسم، دو حصہ، اور عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم اس کے علماء یہود نے تین قسم بیان کی ہے، تین حصہ میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ میں توریت ہے، دوسرے حصہ میں صحائف انبیاء ہے، تیسرے حصہ میں صحائف مقدسہ ہے۔ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس میں بنی نوع بشر سے لے کر کے بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات تک کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا، بائبل کے دو پارٹ، ایک پہلا حصہ جو ہے، پہلی جلد، وہ جسے عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم جو ہے پہلے عہد نامہ جدید کے حساب سے کیا ہے؟ موٹی کے بنسبت کیا ہے؟ موٹی ہے۔ عہد نامہ قدیم کو تین حصہ میں علماء یہود نے بانٹا، ایک توریت میں، دوسرا صحائف انبیاء میں، تیسرا صحائف مقدسہ میں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے آپ، جو اصل توریت ہے، یہ اصل توریت بھی 5 صحیفوں پر مشتمل ہے۔ پہلا تکوین پر، دوسرا خروج پر، تیسرا لاویین پر، چوتھا اعداد پر، پانچواں تثنیہ پر۔ یہ 5 پر یہ توریت کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو توریت پاک نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، توریت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا نا۔ توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا، یقیناً توریت کیا اپنی حقیقت پر جب تک تھی، ہمارا اور آپ کا سب کا اس پر ایمان تھا، لیکن جیسے ہی علماء یہود اس میں چینجنگ کرتے چلے گئے، اس میں تبدیلی کرتے چلے گئے، تو توریت اپنی اصل معنویت کو کھوتی چلی گئی، اصل معنویت کو کھوتی چلی گئی۔ علماء یہود اس میں اپنے من سے گڑھتے چلے گئے، پیسے کی بنیاد پر، حرص کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر اس میں تبدیلی کرتے چلے گئے، واقعات کو ذکر کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو توریت کی نشات ثانیہ ہوئی، دوسری مرتبہ جو توریت کو مرتب کیا گیا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام
نے کیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ مرتب کیا تھا۔ مروجہ روایت کے مطابق حضرت عزیر نے 94 صحائف 40 روز میں ترتیب دیا، 5 کاتبوں کے ذریعے سے لکھوائے، جن میں سے 34 صحائف اب عہد نامہ قدیم میں شامل ہے اور باقی 60 صحائف غیر مستند قرار دیے گئے ہیں۔ یہ آج ٹاپک کچھ آپ کو بھاری لگے گا، ہے نا، اور سوچئے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، اتنا اہم ہے کہ ہم لوگ صرف سنتے تھے بس۔ ہم بھی 9 سال الحمدللہ میں نے مدرسہ پڑھا، لیکن یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں تھا۔ الحمدللہ پڑھنے سے مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی کہ توریت ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کم سے کم سننے کا تو ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کا نالج بھی آپ کو ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہود اصل توریت کو گم کر چکے تھے، اس کے بعد جب توریت گم ہو چکا تھا، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کی شہادت جو ہے نا پرانے عہد نامے میں موجود بھی ہے کہ یہ توریت کیا ہو گیا تھا، گم ہو چکا تھا۔ موجودہ توریت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق بہت ایسی چیزیں نازیبہ باتیں لکھی گئی ہے نا، نازیبہ اور توہین آمیز باتیں لکھی گئی ہے، جس سے یہ پتہ ہے، جس کو دیکھ کر کے، جس کو پڑھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً یہ یہودیوں نے اس میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ اگر واقعی توریت اپنے اصل پر ہوتا تو کسی بھی نبی کی اس میں توہین نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی اس میں تکذیب نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی اس میں ان کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہیں لکھی جاتی۔ اور موجودہ توریت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں موجود ہیں جس کو دیکھیں گے تو آپ رونے لگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس صحیفے میں کس طریقے سے یہ ظالم یہودیوں نے تبدیلی کی تھی۔ اصل تورات کے تعلق سے کہ اصل توریت جو ہے نا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے اور وہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن مقدس میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ آپ اور دیکھیں قرآن مقدس میں ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت میں اصول اور معتقدات یعنی عقائد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور تمام فروعی مسائل کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے توریت کے تعلق سے کہ توریت کیا ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے، توریت ہدایت کا سامان ہے۔ توریت کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اس کا معنی یہ ہے بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے کتاب دی جو متقین کے لیے روشنی اور نصیحت ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ توریت کیا ہے؟ یہ ضیاء ہے، ہدایت کا بھی سامان ہے اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی بھی چیزیں ہیں۔ توریت کی دیکھیں آپ، توریت کی اہمیت کتنی تھی کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا نا۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بھی توریت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ توریت جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی۔ شاید اس سے پہلے کیا کوئی غلط بلا گیا تھا کیا؟ اگر بلا گیا تھا تو اس کو میں رجوع کرتا ہوں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور توریت کی اہمیت دیکھیں، توریت کتنی مقدس کتاب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام توریت کے مطابق فیصلہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس بات کی تصدیق خود قرآن مقدس سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ
انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے رہے. چلیے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن توریت جو ہے نا کتنی مقدس کتاب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. دیکھیے یہ بھی قرآن مقدس کا کتنا بہترین امتیاز ہے کہ ورنہ کسی اور مذہبی کتاب نے کسی دوسرے مذہبی کتاب کی اس قدر تعریف و توصیف نہیں کی، اس قدر تعریف نہیں کی. لیکن قرآن مقدس کا یہ امتیاز ہے کہ قرآن مقدس کا یہ امتیاز ہے کہ قرآن مقدس اپنے ساتھ ساتھ جو ہے نا کئی مذہبی کتاب کو بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. ہاں یہ تو آپ نے جان لیا کہ قرآن مقدس توریت کی تعریف و توصیف بیان کر رہا، اور یہ بھی فرمایا قرآن مقدس کی توریت کیا ہے، یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. یہ توریت یہ کیا ہے، ضیاء ہے، ہدایت کا سامان ہے، نور ہے. یہ قرآن مقدس نے بتایا. اور قرآن مقدس اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو موجودہ جو آج توریت تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کیا ہے، منحرف شدہ ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ خود دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہودی یہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، بعض اوقات یہود آیت کو تبدیل کر دیتے تھے. جیسے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو مت چھپاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر کے تم حق کو مت چھپاؤ. یہ یہودی ایسا کیا کرتے تھے. اس سے پتہ کیا چلا کہ آج قرآن مقدس کی اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ آج کے دور میں جو ہے نا، یہ آج کے دور میں جو توریت موجود ہے یہ اصل پر موجود نہیں، اس میں تبدیلی ہوئی ہے. اچھا، موجودہ توریت جو کہا جاتا ہے اس میں بھی اس کے تعلق سے بھی 5 صحائف کا مجموعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 5 صحیفوں کا مجموعہ ہے. ایک صحیفہ پیدائش، دوسرا خروج، تیسرا احبار، چوتھا گنتی اور 5واں استثناء. یعنی ان ساری چیزوں کا اس میں بیان ہے. اب انجیل کے بارے میں دیکھیں انجیل بھی جو ہے نا یہ توریتی کی طرح منحرف شدہ ہے. یعنی توریت بھی اپنے اصل پر نہیں، اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے. اور معلوم ہے یہ انجیل جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. انجیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. انجیل کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس کو دیکھیں. اصل جو انجیل تھا اس میں بہت تحریف ہوئی ہے، بہت تبدیلی ہوئی ہے. وہ کس طریقے سے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ وہ کس طریقے سے دیکھیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کی تالیف کی گئی، یعنی اس کی نشات ثانیہ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال میں جو کچھ باتیں کہی، جو کچھ خطبات ارشاد فرمایا اور کلمات طیبات ارشاد فرمایا، آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کافی عرصہ کے بعد یہ جو عیسائی تھے، یہ عیسائی آپ کے مختلف حواریوں اور شاگردوں کے ساتھ مل کر کے اس میں اس قدر چینجنگ کی کہ توریت انجیل میں جو اس کے فائدے کے مطابق جو چیز تھا اس کو رکھ دیا اور باقی چیزوں کو ختم کر دیا، باقی چیزوں کو انجیل سے نکال دیا. اچھا، اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں موجود ہیں. اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں موجود ہیں. ایک انجیل جس کو متی کی انجیل کہا جاتا ہے، دوسرا مرقس کی انجیل، تیسرا لوقا کی انجیل اور چوتھا یوحنا کی انجیل. یہ 4 طریقے کی انجیل آج
کیا نام ہے دنیا میں موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسائیوں نے کس طریقے سے چینجنگ کی کہ لوگ اپنے اپنے من کے مطابق کیا کیا، انجیل کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے نا، اپنے خواہشات کے مطابق اس میں چیزوں کو گھسیڑ دیا، اور اس کے مفاد کے جو چیز تھے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کے فائدے کی چیز نہیں تھے، یا جس چیز سے اس کا نقصان ہو رہا تھا، یا جس چیز سے اس کو ضرر میں مبتلا ہونا پڑ رہا تھا، بظاہر اس کو وہ لوگ نکال دیے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے، یہودی اور عیسائیوں نے آسمانی کتاب توریت اور انجیل کے ساتھ زیادتی کی۔ پہلے جو انجیل موجود تھا اس کے قرآن مقدس بھی تصدیق کرتی ہے، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جو انجیل ہے، واقعی جو انجیل ہے وہ انجیل وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس انجیل میں ہدایت اور نور ہے۔ اس آیت پاک سے پتہ کیا چلا، اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جو انجیل ہے یقیناً وہ ہدایت کا سامان ہے اور نور کا سامان ہے اور نور ہے۔ لیکن آج عیسائیوں نے توریت اور انجیل میں اس قدر چینجنگ کر دی ہے، اس قدر عیسائیوں نے چینجنگ کی ہے کہ وہ اصل پر باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے انجیل اپنی اصلیت اور معنویت کو کھو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس سے پہلے مطلب قرآن مقدس سے پہلے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، نازل کیا، اور اس سے مراد کون ہے؟ توریت اور انجیل ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک کافر اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کس نے کیا؟ چھیڑ چھاڑ کرنے والے یہ یہودی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہودی اور عیسائیوں کو دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور آیتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ آگے دیکھیں واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور انتقام والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان میں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، کیف یشاء جیسا چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ساری چیزوں کو محیط ہے، علم ساری چیزوں کو محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط اور قدرت کاملہ پر دلیل دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو، زمین و آسمان، کائنات کی جتنی بھی ساری چیزیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آسمان اور زمین کا تذکرہ کیوں کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو وجود بخشا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیوں ذکر کیا اور کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین و آسمان میں جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیوں کیا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مشاہدات ہیں، دیکھنے والی جو جتنی بھی ساری چیزیں، جن جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ آسمان و زمین ہے۔
इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा फरमाया। और ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की कामिल, ये जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला का कमाल इल्म इससे जाहिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया है ना, और ज़मीन आसमान में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, ये अल्लाह तबारक व तआला से मख्फी नहीं है। तो ये चीज़ यानी ज़मीन आसमान में से जितनी भी सारी चीज़ें कोई अल्लाह से मख्फी नहीं है, तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कामिल कुदरत पर दलालत करती है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि वही है जो माओं की रहमों में तुम्हारी सूरतों को पैदा बनाता है जैसा चाहता है। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पर दलालत करती है कि अल्लाह तबारक व तआला एक नापाक कतरे पर, जो कतरा पानी है, जो कतरा पानी है, उस कतरे पर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की सूरत को बनाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कामिल कुदरत पर दलालत करता है, कुदरत कामिला पर यह दलालत करता है, ठीक है ना। तो कुदरत कामिला पर यह चीज दलालत करता है। और इल्म और कुदरत कामिला ही मदारे उलूहियत है। इल्म कामिल का होना और कुदरत कामिला का होना, यही क्या है, मदारे उलूहियत है। यानी खुदा तबारक व तआला, खुदा जो होता है वो कमाल इल्म का मालिक होता है और कमाल कुदरत का मालिक होता है, ठीक है ना। तो उलूहियत का दारो मदार इसी पर होता है। तो ईसाई हजरात ने इस पर एतराज किया, इसलिए कि ईसाई कहते थे कि देखो अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो खुदा है, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखो गैब की बातें बताते हैं, लिहाजा ये कामिल इल्म कामिला पर ये दलालत कर रहा है, गैब की चीज़ को बता रहे हैं, तो उनको कामिल इल्म हासिल है तब तो बता रहे हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो ईसाई कहते हैं देखो ये कामिल कुदरत पर दलालत करता है ये चीज़, कहते ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दे रहा है। तो आपने ये कहा कि कमाल इल्म और कमाल कुदरत यही उलूहियत, इसी पर उलूहियत का दारो मदार है। तो हमारे खुदा ईसा भी तो कमाल इल्म और कमाल कुदरत पर उनको हासिल है, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो देखो हम उसका जवाब क्या देते हैं, हम उसका जवाब ये देते हैं कि देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो गैब की बातें बताई, तो दो चार गैब की बातें बता देना ये कामिल उलूम पर, कामिल इल्म पर यह बात दलालत नहीं करती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो गैब की बातें बताया ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से बताया। और ये आप भी मानते हैं कि गैब की मुकम्मल इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल नहीं है। गैब क्या करते हैं, अनदेखी चीज़ को के बारे में जानकारी देना। तो गैब की बातें, उलूम गैब पर कामिल महारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को मुकम्मल महारत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ हासिल है, ठीक है ना। और अल्लाह तबारक व तआला ही की अता से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबरें दे रहे हैं। और रही बात, तो इससे पता क्या चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कामिल इल्म हासिल नहीं। कामिल इल्म अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह की ज़ात को है बस। अब रही बात, ईसाई ने ये कहा कि आपने ये कहा कि कामिल कुदरत ये मदार उलूहियत है, तो कामिल कुदरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दे रहे, तो ये भी तो कमाल कुदरत है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो देखो हम उसका जवाब ये देते हैं कि मुर्दे को जिंदा कर देना ये कामिल इल्म पर दलालत, कामिल कुदरत पर दलालत नहीं करता है, कामिल कुदरत पर दलालत नहीं करता है। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से कर रहे हैं, और एक आध दो किसी मुर्दे को जिंदा कर देना ये कामिल कुदरत पर दलालत नहीं करता है। लिहाजा ईसाई का ये कहना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, ये क्या है, गलत है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, है ना, कि अल्लाह ही है जो माओ के रहमों में तुम्हारी सूरतों को बनाता है, कैफ़ यशा जैसा चाहता है, ठीक है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा इबादत का कोई मुस्तहिक नहीं,
وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔